بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ یوکرین کی جنگ کو اس کے انجام تک پہنچائیں گے روس۔ ملک میں 2016 والے حالات واپس آنے چاہیے، نواز شریف۔ امریکہ کے دوست ممالک کی معیشت نشانے پر۔ ہنڈیا اترے گی تو پتہ لگے گا کہ کھچڑی بنی ہے یا کھچڑا، شیخ رشید احمد۔ بھارت اب بھی چینی فوج کی برابری میں بہت دور ہے، چائنا۔ کوئٹہ میں وکیل کی موت کے ذمہ دار عمران خان ہے، معاون خصوصی۔ سعودی عرب سے اپنے تعلق کو سنبھال رہے ہیں، امریکہ۔ شادی کی پہلی رات دلہا دلہن ہارٹ اٹیک سے چل بسے۔ عمران خان کے ساتھ کوئی بات نہیں ہو سکتی، مولوی فضل الرحمان۔ تو آئیے چلتے ہیں تفسیر کی جانب۔ روس کا کہنا ہے کہ یوکرین کو دور مار میزائلوں کی فراہمی سے کشیدگی میں اضافے کا امکان ہے۔ روس نے اس بات پر زور دیا ہے کہ روس کو یوکرین جنگ کو اس کے انجام تک پہنچانا ہے۔ مغربی ملکوں نے برسوں تک جب روس کی کارروائیاں انجام نہیں پائی تھیں، روس کے سرحدی صوبوں پر گولہ باری کو نظر انداز کیا تھا۔ یوکرین کو دور مار میزائلوں کی فراہمی سے کشیدگی میں اضافے کا امکان ہے۔ اس طرح کے اقدامات روس کو اس بات پر مجبور کر دیں گے کہ وہ زیادہ توجہ اور زیادہ مضبوطی کے ساتھ یوکرین کے خلاف اپنی فوجی کارروائیاں انجام دے اور انہیں جاری رکھے۔ یوکرین نے جرمنی سے درخواست کی ہے کہ وہ اسے 500 کلومیٹر سے زیادہ فاصلے تک مار کرنے والے تاروس میزائل فراہم کرے۔ دوسری جانب انڈونیشیا نے سنگاپور میں ہونے والے شنگری لا اجلاس میں پوری دنیا کے فوجی اور دفاعی حکام سے درخواست کی ہے کہ وہ ایک بیان جاری کر کے روس اور یوکرین کے درمیان جنگ کو روکنے کا مطالبہ کریں، جبکہ یوکرین نے انڈونیشیا کے اس مطالبے کو مسترد کر دیا ہے۔ لندن میں نواز شریف نے کہا ہے کہ میں نے اپنا سب کچھ اللہ پر چھوڑا تھا، اللہ تعالیٰ ہی ہے جو میرے حق میں سب کچھ کر رہا ہے۔ نواز شریف نے کہا کہ ملک میں 2016 والے حالات واپس آنے چاہیے۔ نواز شریف کا کہنا تھا کہ بیٹے سے چند ہزار درہم تنخواہ نہ لینے پر مجھے نااہل کروا کر جیل پھینک دیا گیا۔ دوسری طرف ایک ثابت شدہ کرپٹ کو صادق اور امین بنا کر ہمیں سزا سنانے والے 60 ارب لوٹنے والے کا استقبال کرتے ہیں۔ دوسری طرف فیاض چوہان کا کہنا ہے کہ 9 مئی کے واقعات پاک فوج چین آف کمانڈ پر حملہ تھا، جس کے تانے بانے امریکہ، دبئی، برطانیہ اور یورپ کے ساتھ ملتے ہیں۔ ارشد شریف کو مارنے میں ادارے نے نہیں بلکہ اہم شخصیت ملوث ہے، جس کا نام نہیں بتا سکتا۔ فیاض الحسن چوہان کا کہنا تھا کہ عمران خان نے حکومت کے خاتمے سے پہلے IMF سے شرائط کو توڑا تاکہ اگلی حکومت معیشت کو نہ سنبھال سکے اور الزام اداروں پر آئے۔ ان کا کہنا تھا کہ فیس بک، ٹویٹر، یوٹیوب اور انسٹاگرام کو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے کنٹرول کر کے فوج کے خلاف اور فوج کے اندر بغاوت پیدا کرنے کی کوشش کی گئی، جیسے یمن، عراق، شام اور لبنان میں کی گئی۔ PTI کے 30,000 سے زائد پیڈ ورکر فوج کے خلاف پوسٹیں اور ویلاگز کو وائرل کرنے کا کام اسرا انجام دیتے تھے تاکہ فوج اور عوام کے درمیان فاصلے پیدا کیے جائیں۔ پاک فوج کا چین آف کمانڈ بہت مضبوط ہے، جس نے اس سازش کو ناکام بنا دیا۔ پچھلے 1.25 سال میں حقیقی آزادی کی جنگ کا آغاز ہوا اور ہمیں بتایا گیا کہ امریکہ کے خلاف جنگ ہے، لیکن 4 ماہ بعد اس جنگ کو پاک فوج اور اداروں کے خلاف کر دیا گیا۔ پارٹی لیڈر نے 7 جنازے ٹویٹ کر کے فوج پر الزام لگایا۔ بعد میں معلوم ہوا کہ جنازے ہزارہ برادری کے ہیں، جس پر ٹویٹ ڈیلیٹ کر دی گئی۔ اب ہر روز کہہ دیا جاتا ہے کہ مجھے مار دیا جائے گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ بتانا چاہتا ہوں کہ حراست میں انسان سب سے زیادہ محفوظ ہوتا ہے، یہ صرف ملک میں افراتفری پھیلانے کی کوشش ہے۔ 9 مئی میں ملوث کارکن بے گناہ ہے، ان کو اشتعال دلایا گیا۔
اب امریکہ کے دوست ممالک کی معیشت اور تجارت بھی امریکہ کے نشانے پر ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ جنوبی کوریا کی سیمی کنڈکٹر چپس برآمد کرنے کی صنعت وائٹ ہاؤس کے فیصلوں سے بری طرح متاثر ہو رہی ہے۔ جنوبی کوریا کے ادارہ شماریات نے اعلان کیا ہے کہ اس سال آئیسی اور الیکٹرانک چپس کا انبار لگ گیا ہے اور اپریل سن 2022 کے مقابلے میں اس نوعیت کی مصنوعات میں 83% اضافہ ہو چکا ہے، جو کہ سن 2016 سے اب تک کی سب سے زیادہ شرح ہے۔ بتایا گیا ہے کہ چائنا پر عائد امریکی پابندیوں کے نتیجے میں جنوبی کوریا کی مذکورہ مصنوعات کی برآمد تقریباً رک گئی ہے۔ چائنا جنوبی کوریا کی الیکٹرانک چپ کا سب سے بڑا خریدار سمجھا جاتا ہے اور امریکہ کی جانب سے چائنا پر پابندیاں عائد ہونے کے بعد اس شعبے میں سرگرم جنوبی کورین کمپنیاں بری طرح متاثر ہو رہی ہیں۔ کوریا نے کہا ہے کہ امریکہ کے سیکیورٹی قوانین غیر منطقی انداز میں ہارڈ ویئر کے شعبے میں سرگرم کورین کمپنیوں کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ امریکہ نے اپنے داخلی قوانین کو بین الاقوامی سطح پر نافذ اور اپنی اجارہ داری قائم کر دی ہے، اور اس کے نتیجے میں امریکہ کے دوست ممالک سب سے زیادہ متاثر ہو رہے ہیں۔ ادھر چائنا نے بھی امریکیوں کے اس اقدام کے مقابلے میں آئیسی اور سیمی کنڈکٹر چپس بنانے والی مشینوں کی خریداری کی رفتار تیز کر دی ہے۔ شیخ رشید احمد کا کہنا ہے کہ حکومت نے قرضے لینے کے تمام ریکارڈ توڑ دیے۔ عمران خان نے 4 سال میں اتنا قرضہ نہیں لیا تھا جتنا انہوں نے 1 سال میں لے لیا۔ پھر کہتے ہیں کہ اسحاق ڈار اور ٹیم تجربہ کار ہے۔ دنیا الیکشن کروانے کا بار بار مشورہ دے رہی ہے، لیکن حکومت نتیجے سے باخبر اور خوفزدہ ہے۔ سیاسی استحکام ہی معاشی اور اقتصادی استحکام کو جنم دے سکتا ہے۔ حالات اتنے سنگین ہے کہ آئین اور قانون دم توڑ رہا ہے۔ نون لیگ اپنے سیاسی جال میں خود پھنس گئی ہے۔ پاکستانی کرنسی افغانستان، سری لنکا اور بنگلہ دیش سے بھی پیچھے چلی گئی ہے۔ اپنی ذات کے لیے قانون بنائے اور کیسوں سے نجات پائی۔ جو سیاسی کھچڑی پک رہی ہے، اس کی ہنڈیا ابھی چولہے پر نہیں چڑھی۔ جب ہنڈیا اترے گی تو پتہ لگے گا کہ کھچڑی بنی ہے یا کھچڑا۔ سیاسی چھتریوں پر آوارہ سیاسی پرندے ادھر سے ادھر بیٹھ رہے ہیں، لیکن دانا کس کو پڑتا ہے، فیصلہ ہونا باقی ہے۔ معاشی حالات اس جگہ پہنچ چکے ہیں کہ ہم نے $25 ارب دنیا کے دینے ہیں اور ہمارے پاس ریزرو میں صرف $4 ارب ہیں۔ چینی فوج کا کہنا ہے کہ اگلی دہائیوں میں بھی بھارت کا چائنا کی فوج کے مقابل آنے کا امکان نہیں ہے۔ چینی فوج حکام کا کہنا ہے کہ بھارت چائنا کے لیے سیکیورٹی خطرہ نہیں، کیونکہ وہ ابھی بھی چائنا کی دفاعی پیداوار اور جدیدیت کے برابر نہیں آ سکا۔ چائنا کے فوجی عہدیداران نے سنگاپور میں منعقدہ اجلاس میں کہا ہے کہ بھارت اب بھی چینی فوج کی برابری میں بہت دور ہے، لیکن چینی فوج اس کے باوجود علاقائی تنازعات کے حل کے لیے مذاکرات اور 2 طرفہ روابط کو ترجیح دے گی۔ یاد رہے دوستو کہ دونوں ممالک کی افواج ہمالیہ کے علاقے میں مشترکہ سرحد پر مختلف تنازعات کا شکار ہے۔ چینی فوج نے کہا ہے کہ اگلی دہائیوں میں بھی بھارت کا چین کی فوج کے مقابل آنے کا امکان نہیں ہے، کیونکہ اس کا صنعتی انفراسٹرکچر بہت ہی کمزور ہے، جبکہ چائنا نے دفاعی صنعت کو بہت مضبوط کیا ہے۔ اگر آپ بھارتی فوج کے ہتھیاروں کے نظام کو دیکھیں تو یہ بتائیں کہ بھارت نے خود کون سے ٹینک، طیارے اور جنگی جہاز بنائے ہیں۔ امریکہ کی پالیسی کی وجہ سے بھارت کبھی بھی امریکہ کا وفادار دوست نہیں ہو سکتا۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی عطا تارڑ نے کہا ہے کہ کوئٹہ میں سپریم کورٹ کے وکیل کو مارنے کے ذمہ دار عمران خان ہیں۔ وکیل عبدالرزاق کو مارنے میں عمران خان کو نامزد کیا جائے گا۔ عمران خان کے خلاف ایک کیس بلوچستان ہائی کورٹ میں زیر سماعت تھا۔ عمران خان کے خلاف آج سنگین غداری کے کیس کی سماعت ہونی تھی۔ کیس کے وکیل اور درخواست گزار کو آج ٹارگٹ کر کے مار دیا گیا۔ عطا تارڑ کا کہنا تھا کہ یہ کوئی معمولی واقعہ نہیں ہے، کیس میں عمران خان کو نامزد کیا جائے گا۔ عمران خان اگر جیل میں ہوتے تو آج یہ واقعہ نہ ہوتا۔ عمران خان کو توشہ خانہ اور دیگر کیسز میں سٹے دیا گیا۔
یہ 9 مئی کے واقعات پر پردہ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن اب ہم انہیں سٹے آرڈر کے پیچھے نہیں چھپنے دیں گے۔ دوستو، یاد رہے کہ کوئٹہ میں ایئرپورٹ روڈ پر فائرنگ سے سپریم کورٹ کے وکیل عبدالرزاق کو مار دیا گیا۔ وہ عمران خان کے خلاف سنگین غداری کیس کے درخواست گزار تھے۔ امریکی انتظامیہ نے سعودی عرب اور اوپیک پلس کے تیل کی پیداوار میں کمی کے فیصلوں پر بہت زیادہ خاموشی رد عمل دیا ہے، جو امریکہ اور سعودی عرب کے درمیان تناؤ کم ہونے کی علامت ہے۔ وائٹ ہاؤس کا کہنا ہے کہ سعودی عرب کی طرف سے کسی پیشگی اطلاع کا علم نہیں ہے اور نہ ہی اس کی ضرورت ہے۔ یہ ایک خود مختار ریاست کا یک طرفہ فیصلہ تھا۔ یاد رہے دوستو کہ گزشتہ موسم خزاں میں جب سعودی عرب کی قیادت میں اوپیک پلس نے تیل کی پیداوار میں کمی کا فیصلہ کیا تو جو بائیڈن انتظامیہ نے ان پر روس کا ساتھ دینے کا الزام لگایا، کیونکہ امریکہ اور یورپ کا بیشتر حصہ روسی تیل کی آمدنی کو صدر پوٹن کے خزانے تک پہنچنے سے روکنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اوپیک پلس کے اس فیصلے سے پہلے امریکی صدر جو بائیڈن نے انتظامیہ کے سینئر عہدیداروں کو بات چیت کے لیے سعودی عرب روانہ کیا، تاہم سعودی حکام نے ان اپیلوں کو رد کر دیا۔ امریکی وزیر خارجہ انٹونی بلنکن اس ہفتے سعودی عرب جا رہے ہیں۔ امریکہ نے اقوام متحدہ میں یوکرین پر روسی حملے کی مذمت کرنے کے سعودی عرب کے فیصلے اور سعودی عرب کی جانب سے یوکرین کو $400 ملین سے زیادہ کے وعدے کی بھی عوامی سطح پر تعریف کی۔ امریکہ کا کہنا ہے کہ سعودی عرب اب بھی ایک ہمارا پارٹنر ہے، 8 دہائیوں سے ہے اور آئندہ 8 دہائیوں تک رہے گا، اور ہم آگے بڑھتے ہوئے اس تعلق کو سنبھال رہے ہیں۔ ایک حیرت انگیز واقعہ میں شادی کے فوراً بعد دلہا اور دلہن کا ہارٹ اٹیک سے انتقال ہو گیا۔ ریاست اتر پردیش میں 22 سالہ پرتاپ اور 20 سالہ پشپا کی شادی کی رسومات روایتی دھوم دھام سے ہوئی، تاہم اگلی صبح نیا شادی شدہ جوڑا اپنے کمرے میں مردہ پایا گیا۔ پولیس حکام کا کہنا ہے کہ پوسٹ مارٹم رپورٹ میں یہ عجیب انکشاف ہوا کہ دونوں کی موت بیک وقت دل کے دورے سے ہوئی۔ واقعے کی مزید تفتیش کی جا رہی ہے۔ ایک روز قبل شادی کے بندھن میں بندھنے والے جوڑے کی آخری رسومات بھی ایک ہی جگہ اور ایک ساتھ ادا کی گئی۔ مولوی فضل الرحمان نے کہا ہے کہ عمران خان سے اب کسی قسم کی کوئی بات نہیں ہو سکتی۔ جب کوئی آرمی ہاؤس اور GHQ پر حملہ کرے گا تو آرمی ایکٹ حرکت میں آئے گا۔ البتہ مقامی سطح پر سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو سکتی ہے۔ مولوی کا کہنا تھا کہ مہنگائی کے خلاف لانگ مارچ کیے، لیکن ایک گملہ تک نہیں ٹوٹا۔ جو فوجی تنصیبات پر حملہ آور ہوگا اس کے خلاف قانون تو حرکت میں آئے گا۔ آرمی ایکٹ پر دی جانے والی سزا پر اپیل کا حق حاصل ہے۔ مولوی کا کہنا تھا کہ آئندہ عام انتخابات سے ہی معیشت کی بہتری ہو سکتی ہے، کیونکہ جو دھاندلی سے آنے والی حکومت نے معیشت کا بیڑا غرق کیا وہ ابھی تک سنبھل نہ سکی۔ PDM آئندہ انتخابات میں انتخابی اتحاد نہیں کرے گی، صرف علاقائی سطح پر سیٹ ایڈجسٹمنٹ کرے گی۔ مولوی نے عمران خان سے کسی قسم کی بات چیت کرنے سے مکمل انکار کر دیا اور کہا کہ ان سے پہلے مذاکرات کر رہے تھے اور نہ اب کر رہے ہیں۔ دوسری جانب مولوی نے وزیر اعظم شہباز شریف سے ان کی رہائش گاہ پر ملاقات کی اور آئندہ کی سیاسی حکمت عملی سمیت دیگر امور طے کیے۔ کیا آپ کو کبھی کسی فرد یا کسی عام سی چیز کو چھونے پر ہلکے سے بجلی کے جھٹکے کے تجربے کا سامنا ہوا ہے؟ ایسا اکثر افراد کے ساتھ ہوتا ہے، مگر اس کی وجہ آج تک کوئی نہیں جان سکا۔ دراصل اس کی وجہ کچھ یوں ہے، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ارد گرد ہر چیز ایٹم سے بنی ہوتی ہے اور ان میں انسانی جسم بھی شامل ہیں۔ اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ یہ ایٹمز پروٹون، الیکٹران اور نیوٹران پر مشتمل ہوتے ہیں۔ ان میں سے ہر ایک میں بالترتیب پازیٹیو، نیگیٹو یا نیوٹرل چارج ہوتا ہے۔ اگرچہ ایٹمز میں ان تینوں ذرات کی تعداد متوازن ہوتی ہے، تاہم الیکٹرانز ہر وقت ایک سے دوسری جگہ سفر کرتے رہتے ہیں۔ یعنی وہ فرنیچر سے ہمارے ملبوسات میں منتقل ہو سکتے ہیں اور وہاں سے ہاتھ ملانے پر کسی دوسرے فرد کو بجلی کا ایک ہلکا سا جھٹکا بھی دے سکتے ہیں۔
جب الیکٹران اور پروٹون میں توازن برقرار نہیں رہتا تو نیگیٹو اور پازیٹیو توانائی میں عدم توازن پیدا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ اپنے بالوں پر غبارے کو رگڑیں تو آپ زیادہ الیکٹرانز اپنے اندر جمع کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کے کچھ دیر بعد کسی پازیٹیو چارج والی شے جیسے دھاتی چیز ہو تو بجلی کے ہلکے سے جھٹکے کا احساس ہو سکتا ہے۔ یہ وہ الیکٹرانز ہوتے ہیں جو ایک سے دوسری جگہ منتقل ہونے پر توازن بحال کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ ایسا تجربہ سرد موسم میں زیادہ ہو سکتا ہے۔ یہ ایسی جگہوں پر جہاں موسم خشک اور سرد ہو، ہوا میں نمی کم ہونے سے مخصوص اشیاء کو چھونے پر بجلی کے جھٹکوں کا اکثر سامنا ہو سکتا ہے۔ اسٹرابری انسانی جسم کے لیے انتہائی مفید ہے اور جسم کے کئی اعضاء ایسے ہیں جو اسٹرابری کے استعمال سے براہ راست فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اسٹرابری کی مدد سے آنکھوں کے افعال میں بہتری، ذہنی تندرستی، ہائی بلڈ پریشر سے نجات، جوڑوں کی بیماریاں اور دل کے امراض سے نجات جیسے کئی فوائد شامل ہیں۔ اسٹرابری میں موجود اینٹی آکسیڈنٹ اجزاء سے انسانی جسم میں قوت مدافعت کو بڑھانے، مختلف اقسام کے کینسر کے علامات کو روکنے اور قبل از وقت بڑھاپے کی علامات سے نجات دلانے میں مفید ثابت ہوئے ہیں۔ عموماً اسے یورپی پھل سمجھا جاتا ہے، لیکن یہ دنیا کے تقریباً تمام حصوں میں پائی جاتی اور مقبول ہے۔ اس میں نہ صرف اینٹی آکسیڈنٹ بلکہ نیوٹرینٹ، وٹامنز اور منرلز بھی شامل ہیں جو کہ انسانی جسم کی صحت کو برقرار رکھنے میں انتہائی اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ بڑھتی عمر اور غذائی اجزاء کی کمی کی بنا پر فری ریڈیکلز آنکھوں کو شدید نقصان پہنچاتے ہیں، جیسا کہ آنکھوں کا خشک ہونا، آنکھوں کے اعصاب کے فعل میں کمی، آنکھوں کے پٹھوں کا کمزور ہو جانا، دیکھنے کے مسائل درپیش ہونا اور انفیکشن ہونے کے خطرات ایسی علامات ہیں جو ان فری ریڈیکلز کی بنا پر ہو سکتی ہیں۔ اسٹرابری میں موجود اینٹی آکسیڈنٹ ان تمام علامات سے بچنے کے لیے بہت مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ ایک اور علامات جس میں اسٹرابری انتہائی مددگار ثابت ہوتی ہے وہ آنکھ کے اندرونی پریشر، جسے ایکیولر پریشر کہا جاتا ہے، کو برقرار رکھنے میں مددگار ثابت ہوتی ہے۔ اس اندرونی پریشر میں کسی بھی قسم کا تغیر آنکھوں کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے۔ انسانی جسم کا مدافعتی نظام بیماریوں کے خلاف پہلی دفاعی صف کے طور پر کام کرتا ہے۔ اسٹرابری میں موجود وٹامن سی اس مدافعتی نظام کو مضبوط کرتے ہوئے سردی اور کھانسی سے جسم کو بچاتی ہے۔ ایک وقت میں کھائی گئی اسٹرابری آپ کے جسم کو مطلوب وٹامن سی کی تقریباً 150% ضرورت کو پورا کرتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اسٹرابری کو روزانہ ایک وقت کھانے سے جوڑوں کا زنگ دور ہو جاتا ہے۔ بڑھتی عمر کے ساتھ ساتھ یادداشت میں کمی اور یادداشت کا متاثر ہونا ایک گھنبیر مسئلہ ہے۔ اس کی ایک وجہ دماغ اور عضلات کا وقت سے پہلے بوڑھا ہو جانا ہے اور اس کا بنیادی باعث فری ریڈیکلز ہیں، جو کہ خلیات کو نقصان پہنچاتے ہوئے جسم کو وقت سے پہلے بوڑھا بنا دیتے ہیں۔ فری ریڈیکلز کی وجہ سے دماغی خلیات اور دماغی اعصاب کمزور پڑ جاتے ہیں۔ خوش قسمتی سے اسٹرابری ان مسائل سے چھٹکارا دلانے میں مددگار ثابت ہوئی ہے۔ اسٹرابری میں پوٹاشیم اور میگنیشیم دونوں بڑی مقدار میں پائے جاتے ہیں۔ یہ دونوں سوڈیم اور مختلف دیگر خطرے کے عوامل کی وجہ سے ہونے والے ہائی بلڈ پریشر کو کم کرنے میں مؤثر ثابت ہوتے ہیں۔ پوٹاشیم ہائپر ٹینشن کو کم کرتی ہے اور شریانوں اور خون کی وریدوں کی سختی کو کم کرتے ہوئے انہیں نرم کر دیتی ہے، جس سے خون کے بہاؤ میں آسانی پیدا ہوتی ہے، جس سے بلڈ پریشر میں کمی واقع ہو جاتی ہے۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔